موضوع پر خاص طور پہ آج جو ہم جن بحرانوں کے بلغوبے میں گھرے ہوئے ہیں، گنجلک اور انتہا گھمبیر صورتحال، اس میں سے ہم عدلیہ کے حوالے سے جو بحران پیدا ہوا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانون دان ماہر آئین و قانون جناب بیرسٹر سلمان اکرم راجہ۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ آج تکالیف بے پناہ ہیں ہم پاکستانیوں کی، اپنی تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہے ہیں۔ انبلیویبل ایک ہمارا سیاسی بحران ہے اس وقت، ہم اس سے گزر رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے اتنے چیلنجز ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم گزشتہ حالات میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب یہ عدلیہ کا بحران جو کہ ہمیں معلوم تھا کہ شدید پرابلم ہے، مسائل ہے، لیکن اس انداز سے تقسیم ہو جائے گی عدلیہ اور بالکل سامنے ساری قوم دیکھے گی اس کو، اور خاص طور پہ یہ پنجاب کے پی کے الیکشنز کے حوالے سے جو پہلے 7 رکنی بینچ بنے اس سے منسلک معاملات، پھر جو اس کا آرڈر آیا اس کے حوالے سے، اور آج پھر اس میں میرے نزدیک تو رہی صحیح کسر پوری ہو گئی جب اس بینچ میں بیٹھے ہوئے جسٹس جمال بندوخیل نے باقاعدہ کہا کہ وہ جو حکم تھا اس سے پہلے الیکشن کا وہ مسترد ہو چکا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ 4-3 کا فیصلہ دراصل وہ حقیقت ہے۔ یہ تو وہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے جس کو کیسے ریٹریو کریں گے اس کو ہم؟ دیکھیں جی، اس کا جواب جو سر دست سامنے آتا ہے اور جو میرا خیال ہے واحد راستہ ہے وہ اب یہی ہے کہ فل کورٹ بیٹھے اور یہ فیصلہ ہو جائے کہ الیکشن ہونے ہیں، 90 دن میں ہونے ہیں، 90 دن سے جو تجاوز ہے وہ کم از کم ہونا ہے، یا اکتوبر میں ہونے ہیں، یا 2 سال نہیں ہونے، 3 سال نہیں ہونے، جو بھی ہونا ہے اب یہ ایک فل کورٹ کا فیصلہ آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ 2 جج صاحبان ایک بینچ میں بیٹھے ہوئے کچھ کہیں، 3 کچھ اور کہیں، ایک بینچ میں بیٹھے ہوئے یہ تعین نہ ہو سکے کہ اکثریتی فیصلہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ماضی میں ہوا، مگر اس میں یہ فرمائیے گا کہ جو اصل سوال ہے قوم کا جس کو آپ نے دہرایا ابھی کہ بھائی الیکشن ہونے یا نہیں ہونے ہیں، 15 دن کے توقف سے ہونے ہیں، آئین کے حوالے سے 90 دن میں ہونے ہیں، نگران حکومتیں ابھی 90 دن میں ختم ہونی ہے جو آئین کہتی ہے، یا مزید 180 دن وہ چل سکتی ہیں، یا 200 دن چل سکتی ہیں۔ اس سوال کا جواب چاہیے قوم کو۔ یہ جتنا بھی 7 رکنی بینچ کا پہلا معاملہ تھا اور پھر یہ جو ابھی یہ معاملہ ہے، اس میں وہ سوال کہیں کھو گیا ہے۔ تو مجھے خدشہ یہ ہے، یا میری یہ خوف ہے کہ 15 رکنی بینچ میں بھی کہیں یہ نہ کھو جائے، وہ کہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا اور آپ نے غلط از خود نوٹس لیا، آپ نے یہ تمام چیزیں جو غلطی ہیں، ہم اس رگمرول میں نہ کھو جائے، ہمیں اصل سوال کا جواب ملے۔ یہ کیسے ممکن ہے 15 رکنی ضرور ہو جائے لیکن سوال کا جواب تو مل جائے؟ دیکھیں نا، اس وقت بحث یہ ہو رہی ہے کہ بینچ ٹھیک بنا نہیں بنا، بینچ بنانے کا اختیار کس کو ہے، کیا یہ معاملہ ہائی کورٹ میں اس وقت زیر التوا تھا، سپریم کورٹ کو سننا چاہیے تھا، نہیں سننا چاہیے تھا۔ اب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ جو اصل معاملہ تھا کہ آئین یہ اس چیز کا متقاضی ہے، آئین تصور کرتا ہے کہ ملک میں جمہوری حکومت ہوگی، منتخب حکومت ہوگی، اور ایک بہت محدود مدت جو زیادہ سے زیادہ 90 دن ہو سکتی ہے، اس کے لیے ایک غیر منتخب حکومت آئے گی جس کا واحد کام الیکشن کرانا ہوگا اور پھر وہ چلی جائے گی۔ یہ ایک آئین کا بنیادی تقاضا ہے اور اس تقاضے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اصل کھلواڑ آئین کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ مقتدر حلقوں نے اور جو حکومتی جماعتیں ہیں انہوں نے پہلے دن سے تہیہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے آئین پر عمل نہیں کرنا، 90 دن میں الیکشن نہیں کرانے، اور اس کا مقصد بالکل واضح ہے کہ ایک سیاسی یہ تدبیر ہے، یہ سیاسی خوف ہے۔ لیکن اس سب کو ایک طرف رکھ کے اب ہم اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہائی کورٹ میں ہونا چاہیے تھا معاملہ یا سپریم کورٹ میں ہونا چاہیے تھا، اپیل آنی چاہیے تھی، یا یہ آرٹیکل 184(3) کے تحت معاملہ آنا چاہیے تھا، بینچ کس کو بنانا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس تمام معاملے کو رکھتے سپریم کورٹ کے سامنے، فل سپریم کورٹ کے سامنے، اور وہ اگر کہتے ہیں کہ نہیں آپ جائیے ہائی کورٹ سے فیصلہ کرائیے یا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوا ہے اس پہ عمل کیجئے، تو ٹھیک ہے۔ دیکھیں، یہ جو ایک ماحول اس وقت پیدا ہو گیا ہے کہ ٹولیوں میں فیصلے بٹ گئے ہیں، یہ ماحول فوراً ختم ہونا چاہیے، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ فل کورٹ بیٹھے۔ یہ جو 4-3 کا فیصلہ جس کو جسٹس جمال بندوخیل نے آج کہا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ تھا، مسترد تھا، یہ 4 کا جو فیصلہ تھا، جو قوم کا بنیادی سوال ہے، جو مسئلہ ہے، جو چیز ہے، اس میں کہیں اس کا اندیا موجود ہے کہ اس پہ کیا کیا جائے۔ الیکشن کیا حکومت التوا میں ڈال سکتی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن جو ہے وہ جتنی چاہے اس کا التوا کر دے؟ چاہے اور کیا نگران حکومتیں جو ہیں وہ 3 ماہ سے آگے چل سکتی ہیں؟ جو کلیدی سوالات ہیں، انہوں نے جو فیصلہ لکھا، جو انہوں نے
ڈسینٹنگ نوٹ کیا، بالکل صحیح ہے، اس اختلافی بالکل اپنی جگہ ہے، لیکن اس سوال کا کہیں جواب دیا ہے؟ جی اگر آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ پڑھیں تو انہوں نے تو یہ ہدایت کی ہے اس میں، کیونکہ اس وقت اپیلیں جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھیں. انہوں نے یہ کہا، ان کا واحد مسئلہ یہ تھا کہ یہ ہم نے معاملے کو سپریم کورٹ میں براہ راست کیوں سنا جبکہ اپیلیں ہائی کورٹوں میں پینڈنگ تھی. اور انہوں نے تو یہ حکم دیا تھا کہ 3 دن میں لاہور ہائی کورٹ بھی اور پشاور ہائی کورٹ بھی فیصلہ کرے اور اس کے بعد معاملہ اپیل میں سپریم کورٹ آئے گا تو پھر ہم دیکھ لیں گے. اگر اس طرح بھی بات چلتی تو یہ معاملہ 3 دن میں دوبارہ سپریم کورٹ کے سامنے آ جانا تھا اور پھر یہ مسئلہ ہی نہیں رہنا تھا کہ یہ 184(3) کا معاملہ ہے، اس میں نوٹس لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، یہ 2 جج صاحبان نے CCPO کے کیس کے حوالے سے یہاں کیوں بھیج دیا معاملہ، یہ تمام باتیں غیر اہم ہو جاتی. لہٰذا اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی جج نے سپریم کورٹ کے یہ نہیں کہا کہ 90 دن کی مدت سے فرار ممکن ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے اسی لیے صرف 3 دن کا وقت دیا تھا اپیلوں کی سنوائی کے لیے ہائی کورٹ میں، تاکہ معاملہ جلد از جلد واپس سپریم کورٹ میں آ جائے. یہ چیز محو ہو گئی ہے نظر سے کہ جی فرمائیے. کسی ایک جج نے بھی یہ نہیں کہا کہ 90 دن کی مدت سے آگے جانا جو ہے وہ ایک آئینی عمل ہے یا آئین کا آرٹیکل 254 اس کی اجازت دیتا ہے. اگر کوئی انحراف کرتا ہے اور وہ مدت گزر جاتی ہے تو پھر آئین کا تقاضا یہ ہے کہ جلد از جلد الیکشن کرایا جائے اور اس مدت سے جو تجاوز ہے وہ کم از کم ہو. لیکن اب اگر اسی معزز جج صاحبان کی جو اختلافی نوٹ والے جج صاحبان ہیں تو ان کی بھی اگر بات کو دیکھا جائے تو لاہور ہائی کورٹ تو ایک فیصلہ دے چکی تھا. وہ تو ایک فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا تو فیصلہ آ گیا تھا کہ آپ الیکشن کرائیں اور تمام اس پہ بڑا وہ تھا. اس کو سنا کر دیا پورے نظام نے، یہی کہا ہے کے پی کے گورنر نے سنا کر دیا پورے نظام کو، تو ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے. یہی تھا کہ 90 دن آئین کا تقاضا ہے، اس سے تجاوز ممکن نہیں ہے، الیکشن کرایا جائے. تو لہٰذا جس پہلو سے بھی آپ دیکھیں، جس فیصلے کو بھی آپ دیکھیں، سوائے جسٹس اطہر من اللہ کا جو فیصلہ تھا اس میں یہ بات آئی کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اسمبلی کی تحلیل درست تھی یا نہیں تھی. فرض کیجئے ہم اس راہ پہ چل پڑتے ہیں، میری نظر میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک سیاسی معاملہ ہے، اسمبلی کی تحلیل عدالت کو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. جتنا عدالت اس میں پڑھے گی، جواز کو ڈھونڈے گی، عدالت پہ یہ الزام لگے گا کہ یہ سیاست میں شامل ہو گئی ہے. لیکن بالفرض ہم اس رستے پہ چل پڑتے تو اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا؟ یا عدالت یہ فیصلہ کرتی کہ اسمبلی کی تحلیل درست تھی، اس صورت میں الیکشن 90 دن میں ہونا ضروری تھے، لازم تھا. یا عدالت یہ فیصلہ کرتی کہ تحلیل درست نہیں تھی، اس صورت میں اسمبلیاں بحال ہو جاتی، PTI کی گورنمنٹ دونوں صوبوں میں واپس آ جاتی. اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے. یا تحلیل شدہ اسمبلیوں کو بحال کر کے حکومتوں کو بحال کیا جائے یا 90 دن میں الیکشن کرائے جائے. اس وقت نظر یہ آ رہا ہے حکومت اور مقتدر حلقے یہ چاہ رہے ہیں کہ نہ اسمبلی بحال ہو نہ 90 دن میں الیکشن ہو. یہ صریحاً اختلاف ہے، انحراف ہے آئین سے. تو یہ معاملہ اپنی جگہ موجود ہے، کسی ایک جج صاحب نے بھی اس سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کی. بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ. بیرسٹر سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے.